موجودہ دور میں پاکستان کے سب سے متنازع مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا، ایک ایسا نام جو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں کے لیے تحقیق اور اختلاف رائے کا عنوان ہے، لیکن دوسری طرف یہی نام ہزاروں علماء اور مذہبی جماعتوں کے لیے فتنہ اور گمراہی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان پر 295C جیسے سنگین الزامات لگ چکے ہیں اور بڑے علماء کے فتوے ان کے خلاف آ چکے ہیں کہ وہ انبیاء کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء اعظام کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ وہ صرف اصلاح کی بات کرتے ہیں، جبکہ مخالفین انہیں دین کے بنیادی عقائد کے خلاف ایک خطرہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا مرزا صاحب لمبے عرصے تک قید میں رہیں گے، یا ان پر عدالت وہ سزا سنائے گی جس کی گونج سڑکوں پر پہلے ہی سنائی دے رہی ہے، یا پھر دباؤ کے نتیجے میں انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا تاکہ یہ تنازع وقتی طور پر ختم ہو جائے؟ یاد رکھیے، یہ کہانی صرف ایک گرفتاری کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے فتووں، گستاخیوں، سیاسی کھیل اور غیر یقینی مستقبل کی، اور اس کہانی کا مرکزی کردار ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ کیسے ہیں مائی کیورس فیلوز؟ میں ہوں معظم الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں معظم انسائٹ۔ اخبارات اور معتبر ذرائع کے مطابق مرزا صاحب پر 3 بڑے الزامات لگے ہیں: 295C توہین مذہب، پیکا ایکٹ سائبر کرائم قوانین، اور MPO عوامی امن و امان کی شقیں۔ یہ دفعات پاکستان میں سب سے زیادہ حساس ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ گرفتاری واقعی عوامی جذبات کے تحت کی گئی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑا دباؤ یا سیاسی مصلحت کار فرما ہے؟ پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اکثر ایسے کیسز صرف عدالت کے فیصلے پر نہیں، بلکہ عوامی رد عمل، مذہبی اداروں کے دباؤ اور ریاستی پالیسیوں پر بھی منحصر ہوتے ہیں۔ اب آئیے ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں کہ پاکستان میں ایسے الزامات لگے ہوں۔ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا کیس، جو ایک متنازع بیان سے شروع ہوا، ایک حساس موضوع جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ جان سے گئے، جس کی بنیاد آسیہ بی بی کا وہ کیس تھا، ایک گاؤں کی عورت کا مقدمہ جو کئی برس عدالتوں میں چلتا رہا۔ آخرکار وہ شدید بیرونی دباؤ کے بعد بری ہوئیں اور بیرون ملک چلی گئیں، جہاں انہیں ایوارڈز بھی ملے، لیکن اس دوران ملک میں فسادات اور احتجاج نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ایسے کیسز ہیں۔ ان مثالوں سے ایک بات واضح ہے کہ یہ قوانین محض عدالت کے کمرے تک محدود نہیں رہتے، یہ شدید عوامی جذبات، مذہبی بیانیے اور ریاستی فیصلوں کے بیچ ایک کشمکش بن جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب اکیلے ہیں جو یہ موقف رکھتے ہیں، اور اگر کل کوئی اور بھی یہی سوچ اپناتا ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ کیا اصل ہدف صرف مرزا صاحب ہیں، یا وہ بیانیہ جو وہ پیش کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ بیانیہ عوام میں مزید پھیلتا ہے تو کیا ریاست کے پاس ہر شخص کو گرفتار کرنے کا آپشن موجود ہے؟ یہ سوالات آج بھی کھلے ہیں اور شاید آئندہ آنے والے وقت میں مزید شدت اختیار کریں گے۔ اب ذرا خود مرزا صاحب کے بیانیے پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ ان کا مقصد فرقہ واریت کے بجائے قرآن و سنت کی اصل تعلیمات کو سامنے لانا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کئی بیانات مسلمانوں کے بڑے مسالک کے عقائد سے متصادم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف ان کے چاہنے والے انہیں اصلاح کار کہتے ہیں تو دوسری طرف ان کے مخالفین انہیں گستاخ قرار دیتے ہیں۔ یہ بیانیہ چاہے درست ہو یا غلط، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ بیانیہ پاکستانی معاشرے میں ایک نئی بحث کو جنم دے چکا ہے، ایک ایسی بحث جو ہمارے تعلیمی نصاب سے لے کر مذہبی اداروں تک اور عدالتوں سے لے کر یوٹیوب چینلوں تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا عدالتیں محض شواہد کی بنیاد پر فیصلے کریں گی، یا عوامی دباؤ بھی شامل ہوگا؟ کیا یہ گرفتاری وقتی ہے، یا اس سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کہ کیا اس طرح کے الزامات اختلاف رائے کو ختم کر پائیں گے، یا یہ مزید شدت اختیار کرے گا؟
یہ سب وہ سوالات ہیں جن کے جوابات فی الحال کسی کے پاس نہیں ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا کیس صرف ایک شخص کا نہیں ہے۔ یہ اس بحث کا آغاز ہے کہ پاکستان میں اختلاف رائے کی کیا حد ہونی چاہیے اور مذہبی قوانین کو کس طرح نافذ اور استعمال کیا جانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف فتوے بھی جاری ہوئے۔ یہ وہ فتوے ہیں جو بڑے علماء اور دینی دانشوروں نے ان کے بیانات کی بنیاد پر جاری کیے، اور یہ معاملہ ناظرین کے لیے بھی بہت حساس ہے۔ خاص طور پر ڈاکٹر اشرف اصف جلالی کا فتویٰ سب سے قابل ذکر ہے۔ فتوے کے اہم نکات میں سے ایک انبیاء کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں مرزا کے متنازع بیانات کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ مرزا کے بعض بیانات ایسے ہیں جو علماء کے مطابق دینی اصولوں کے خلاف اور عوامی جذبات کو مجروح کرنے والے تھے۔ مثال کے طور پر یوٹیوب ویڈیوز میں موجود سوالات اور تنقیدی جملے جنہیں مذہبی حلقوں نے سنگین اور غیر قابل قبول قرار دیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ محض نظریاتی اختلاف نہیں بلکہ عوامی سطح پر حساسیت پیدا کرنے والا مسئلہ ہے۔ فتوے میں بتایا گیا ہے کہ مرزا کے کچھ الفاظ اسلام کے بنیادی عقائد کے دائرے سے باہر ہیں۔ علماء نے ان بیانات کو کفر کے زمرے میں آنے والا قرار دیا ہے کیونکہ یہ فقہی یا نظریاتی اختلاف نہیں بلکہ دینی حدود کی خلاف ورزی تھی۔ یہ فتویٰ ایک واضح پیغام بھی ہے کہ مذہبی اصول اور عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے بیانات برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ فتوے کے مطابق مرزا کے بیانات نے عوام میں بحث، اختلاف اور بعض جگہ اشتعال انگیزی پیدا کی۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ان کا اثر صرف علمی یا فکری مباحث تک محدود نہیں رہا بلکہ سماجی اور نظریاتی سطح پر نمایاں اثر ڈالنے والا معاملہ ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ علمی اختلاف اور گستاخی میں بنیادی فرق کیا ہے۔ علمی اختلاف حوالہ اور دلیل پر مبنی بحث ہوتی ہے اور اس میں اختلاف اور حدود کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس گستاخی ایسے جملے یا بیانات ہیں جو عوام کے جذبات یا مذہبی عقائد کو براہ راست ٹھیس پہنچائیں۔ مرزا کے بعض بیانات علماء کے مطابق گستاخانہ نوعیت کے تھے، اس لیے ان کے خلاف فتویٰ جاری کرنا لازم سمجھا گیا۔ یہاں یہ بھی قابل غور ہے کہ فتویٰ صرف ایک قانونی یا سوشل میڈیا کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مذہبی، سماجی اور فکری سطح پر عوامی حساسیت کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بھی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علمی اور فقہی اختلافات کو عوامی جذبات کے دائرے میں رہ کر پیش کرنا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فتوے محض دینی موقف کی نشاندہی ہیں یا عوامی حساسیت اور سوشل میڈیا میں بڑھتے ہوئے رد عمل کو قابو رکھنے کے لیے بھی جاری کیے گئے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی آخری ویڈیو میں بہت سے موضوعات کو یکجا کیا ہے جو کہ سننے والوں کے لیے تنازع پیدا کرتے ہیں۔ ویڈیو میں ایتھیسٹ ورسز قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات، کرسچینٹی ورسز مفتی طارق مسعود، انجینئر محمد علی مرزا کی اپنی شخصیت اور تحقیق پر زور۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ مختلف حساس مذہبی اور فکری موضوعات کو ایک ہی ویڈیو میں اس طرح یکجا کیا گیا ہے جو کہ خود ایک کمزور اور غیر منظم بیانیہ پیدا کرتا ہے اور ایک علمی اور فکری بددیانتی ہے جس سے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور علمی بحث کہاں ختم ہوئی۔ لہٰذا اس ویڈیو کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ علمی اور تحقیقی انداز میں نہیں بلکہ جذبات اور تنازع پیدا کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر ہر موضوع کو الگ الگ ویڈیو میں پیش کیا جاتا تو ناظرین بہتر سمجھ پاتے اور علمی تنقید کی دائرے میں رہ کر بحث ممکن ہوتی۔ اس ساری صورتحال کے دو ہی ممکنہ راستے ہیں کیونکہ موجودہ قانونی کارروائیاں، الزامات اور فتوے کی بنیاد پر یہ امکان ہے کہ مرزا صاحب طویل عرصے تک قید میں رہیں گے۔ یہ راستہ ان کے مخالفین کے لیے ایک مضبوط پیغام ہو سکتا ہے کہ قانون اور مذہبی حساسیت کی خلاف ورزی کا نتیجہ سخت ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر شدید اندرونی و بیرونی اور سیاسی دباؤ کے تحت مرزا کو ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے۔
یہ عمل تنازع کو وقتی طور پر ختم کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اقدامات حقیقی اصلاح ہیں یا محض سیاسی اور سوشل میڈیا کے دباؤ کا نتیجہ ہیں۔ یہ دونوں راستے اب بھی غیر یقینی ہیں اور مستقبل کے فیصلے عدالت، حکومت، سیاسی حالات، اندرونی اور بیرونی دباؤ پر منحصر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تنازع صرف ایک گرفتاری یا چند فتووں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ایک وسیع اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ یہاں میں آپ کے لیے چند سوالات چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں مرزا صاحب کا مستقبل کس راستے پر جا رہا ہے؟ کیا وہ لمبے عرصے تک جیل میں رہیں گے یا سیاسی اور اندرونی و بیرونی دباؤ کے نتیجے میں ملک بدر کر دیے جائیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کی شکل میں ضرور کیجیے۔